اب ہے معراج شریف کا دوسرا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ جیسا کہ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو یہ اس میں قرآن کریم کے اندر بھی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کا پہلا مرحلہ تھا وہ مکہ شریف مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس کا تھا۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام کئی فرشتوں کے ہمراہ آپ کو لینے آئے۔ تو ایک واقعہ اس طرح روایت کی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی براق کی ڈیوٹی لگانی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، تو جو بڑے بڑے خوبصورت تھے براق، وہ بڑے خوش تھے کہ ہم میں سے کسی کی ڈیوٹی لگے گی کہ جس پر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمائیں گے۔ لیکن ایک جو براق تھا وہ ایک کونے میں کھڑا ہو کر وہ آنسو بہا رہا تھا کہ کہاں میری قسمت کہ مجھے موقع دیا جائے کہ میرے اوپر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو۔ تو اللہ کو چونکہ عاجزی بڑی پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی براق کو بلایا اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ یہ براق لے جاؤ، اس پر میرے پیارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں وہ تشریف رکھیں گے، اس کی پیٹھ پر سواری کریں گے۔ تو اس طرح جب جگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو آپ کو جگانے کے لیے آواز نہیں لگائی گئی، بلکہ پاؤں کی طرف جو جبرائیل علیہ السلام تھے وہ پروں سے ہلکی ہلکی ہوا دے رہے تھے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے اٹھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کئی فرشتوں اور براق کے ساتھ۔ تو رسول پاک نے فرمایا جبرائیل اس وقت رات کے وقت، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے پیارے رسول ذرا دیکھیے آسمانوں کی طرف، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کو سجا دیا ہے اور دوزخ کی آگ کو کچھ مدم کیا ہے، تو آپ کو سیر کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر بھیجا ہے مجھے، تو آپ تشریف لے چلیں۔ پہلے آپ مسجد اقصیٰ جائیں گے تو وہاں پر تمام جو انبیاء کرام ہیں وہ تشریف فرما ہیں، تو آپ ان کی امامت بھی کرائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا یہ پہلا جو مرحلہ تھا، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور یہاں پر یہ جو دوسرا مرحلہ یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔